یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنی کھوکھر ہے اور میرا تعلق ماراناتھا ایونجیلیکل چرچ پاکستان سے ہے۔ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے ہم دوسرے کلمے پر خداوند کے کلام مقدس کو سیکھیں گے، جسے کلمہ نجات بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس کے نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خداوند سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر ہم جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو مسیح کے ساتھ جو ہے وہ 2 ڈاکو بھی صلیب پر چڑھائے گئے، اور پہلا ڈاکو اسے کہتا ہے، اسے تانا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ یعنی کہ مسیح پر وہ سوال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ پہلے وہ مسیح پر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں کہ تو اپنے آپ کو بھی اور ہم کو بھی بچا۔ مگر دوسرا ڈاکو کیا کرتا ہے؟ دوسرا ڈاکو اسے جھڑک کر جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ وہ اسے احساس دلاتا ہے کہ ہم جس سزا میں گرفتار ہیں، ہم جو سزا بھگت رہے ہیں، ہم صلیب پر چڑھائے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور اسے کہتا ہے کہ حالانکہ ہم اسی سزا میں گرفتار ہیں اور ہماری سزا تو واجبی ہے، یعنی کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے، ہم نے جو قصور کیا ہے، ہم اس کی سزا پا رہے ہیں۔ ہمیں جو صلیب پر چڑھایا گیا ہے یہ درست ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں صلیب پر چڑھایا گیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، یعنی کہ وہ درست کہتا ہے کہ ہمارے جو برے کام ہیں ان کی وجہ سے ہم صلیب پر چڑھائے گئے ہیں اور انہی کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ وہ دوسرا ڈاکو جو ہے وہ مسیح کی شخصیت سے ہمیں واقفیت اس کی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ مسیح کی شخصیت سے واقف ہے، وہ مسیح کو جانتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا اور وہ دوسرے اپنے ساتھی ڈاکو کو بتاتا ہے کہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ پہلا ڈاکو جو ہے وہ مسیح پر سوال کرتا ہے، اور دوسرا ڈاکو کیا کرتا ہے جو اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیا خدا سے نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات سے بھی واقف ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ وہ یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کو بھی جانتا ہے، اس لیے تو وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یسوع ایک بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی آئے گی، اس کی بادشاہی آنے والی ہے۔
اس لیے وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کو اس بات کا پورا علم ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یسوع بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی آنے والی ہے، اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یہاں پر بڑا زبردست یسوع مسیح کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا، یعنی کہ یسوع نے ڈاکو سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم انجیلوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں ذکر ملتا ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں۔ جب ہم یہاں پر لفظ کو دیکھتے ہیں سچ کہتا ہوں یا سچ سچ کہتا ہوں، تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے اور ان کو یقین دلانا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں پر یسوع ڈاکو سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی کہ مسیح جو ہے یہاں پر ڈاکو کو یقین دلانا چاہ رہا ہے۔ جس طرح سے ڈاکو نے اس بات کا اقرار کیا ہے مسیح کے سامنے، وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور یسوع اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ جس بات کو تو جانتا ہے، جس بات کا علم ہے تجھے کہ میری بادشاہی آنے والی ہے، اسی بات کی یقین دہانی یسوع جو ہے وہ ڈاکو سے کروا رہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات واجب ہے کہ وہ اسی رات جو ہے وہ اسی وقت جو ہے اس کے بعد جب وہ یسوع جب فردوس میں جاتا ہے تو وہ ڈاکو اس کے ساتھ وہاں پر فردوس میں ہے۔ یہ اس بات کا بڑا اعلان ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عالم ارواح میں گیا۔ بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں نہیں گیا، بعض اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم رسولوں کے عقیدہ میں بھی اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اسے صلیب دیا گیا، وہ مر گیا اور وہ عالم ارواح میں اترا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ پینتیکوسٹل کلیسیاں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں اور اس بات کی بشارت بھی دیتی ہیں، منادی بھی کرتی ہیں کہ یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا اور اس نے وہاں پر قیدی روحوں میں منادی کی۔ جب ہم عالم ارواح کی بات کرتے ہیں تو عالم ارواح کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ عذاب والا ہے اور دوسرا حصہ جسے فردوس کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح فردوس میں گیا ہے، وہ عذاب والی روحوں میں اس نے منادی نہیں کی، کیونکہ وہ روحیں جو ہیں وہ اپنے عہد کے مطابق، اس دور کے مطابق انہوں نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے، وہ اپنے عہد کے مطابق ان حکموں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے ان کو جو ہے وہ عذاب کے حصہ میں ڈالا گیا۔ اور فردوس میں وہ روحیں ہیں جنہوں نے اپنے عہد کے مطابق اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے اور ان حکموں کو مانا جو حکم ان کو دیے گئے تھے، اس لیے جو ہے وہ وہاں پر فردوس میں ہیں۔ غریب لازر اور امیر آدمی کی کہانی سے آپ سب واقف ہیں۔ وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ عذاب والے حصہ میں ہے اور غریب لازر جو ہے وہ ہمیں فردوس میں نظر آتا ہے، باپ ابراہیم کی گود میں نظر آتا ہے، اور وہاں پر وہ التجا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ غریب لازر سے وہ کہتا ہے کہ اس سے کہیں کہ اپنی انگلی کا سرا تر کر کے ڈبو کر جو ہے وہ میری زبان کو تر کرے۔ وہاں پر ہمیں واضح یہ نظر آتا ہے کہ عالم ارواح کے دو حصے ہیں، اور بیچ میں جو بڑا گڑھا ہے وہ اس بات سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو عذاب والی روحیں ہیں وہ فردوس میں نہیں آ سکتی۔ اور یہاں پر جب یسوع سے کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور یسوع نے وہاں پر جو قیدی روحیں تھیں، اب ان کو قیدی اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا اور آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے جو ہے وہ سارے انسان جو ہے وہ کیا ہوئے جی، نافرمان ٹھہرے،
سارے انسان جو ہے وہ نافرمان ٹھہرے، نافرمانی کے سبب سے انسان جو ہے وہ قید میں چلا گیا۔ اس لیے بے شک انہوں نے اپنے عہد کے مطابق تو اچھے اعمال کیے، اس لیے ان کو فردوس میں بھی رکھا گیا، لیکن عالم ارواح بھی جو ہے وہ ہمیں قبضے میں نظر آتا ہے، فردوس بھی ہے جو وہ ہمیں قبضے میں نظر آتا ہے۔ وہاں سے کوئی روح نکل نہیں سکتی، فردوس سے کوئی روح نکل نہیں سکتی۔ اس لیے جب مسیح عالم ارواح میں گیا اور وہاں پر جانے کے بعد جب اس نے قیدی روحوں پر منادی کی، وہاں سے جو ہے مسیح نے کیا کیا جی، فردوس کو وہاں پر سے وہ لے کر اپنے ساتھ عالم بالا پر چلا گیا۔ اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہماری زمین اور عالم ارواح جو ہے وہ یہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، لیکن فردوس کو وہاں سے ان روحوں کو جنہوں نے اپنے عہد کے مطابق اچھے کام کیے تھے، اچھے اعمال کیے تھے، ان کو لے کر مسیح جو ہے وہ عالم بالا پر چلا گیا، وہاں سے ان کو اس نے آزاد کیا۔ اس لیے مسیح ان کو اپنے ساتھ لے کر عالم بالا پر چلا گیا، اور وہاں پر ہمیں مقدس پولس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ نیچے کے علاقہ میں اترا اور وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ یہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور جب وہ اس عالم میں آیا تو اس نے اس عالم کے عناصر کو لیا، یعنی کہ اس عالم کے بدن کو اس نے پہنا، اسی طرح سے اس نے عالم ارواح کے عناصر کو بھی لیا۔ اس لیے وہ عالم ارواح میں گیا۔ نور ہونے کی حیثیت سے تو وہ ہر عالم میں موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن جب ہم مسیح کی بات کریں گے تو اس نے جب وہ بشریت کو لیا، جب اس نے بدن کو پہنا تو وہ اس عالم میں ظاہر ہوا، اس عالم میں آیا، اور اسی طرح سے اس نے عالم ارواح کے عناصر کو بھی لیا تاکہ وہ عالم ارواح میں جائے اور وہاں پر قیدی روحوں میں منادی کرے، اور فردوس میں ان روحوں کو جو قیدی تھی ان کو اپنے ساتھ عالم بالا پر لے جائے۔ اس لیے عزیزو، جس طرح سے ڈاکو نے وہاں پر اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، اسی طرح ہمیں بھی اس بات پر کامل ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی قائم ہے، اس کی بادشاہی آ چکی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کی بادشاہی کے تابع کرنا ہے، مسیح کے تابع کرنا ہے، تاکہ ہم بھی عالم بالا پر جا سکیں۔ ہماری جو رسائی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے عالم بالا تک ہوئی ہے، ہم بھی عالم بالا پر جا سکیں۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔